बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सर मजा आ गया जनाब। हजरत अली अलैहि सलाम का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने पर अल्लाह को और करीब पाया। यहाँ अल्लाह की कुर्बत पर तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट बहुत करीब हो गई है इनके इरादे टूटने पर। एक साथ जी, आखिरी वक्त में, जिसे कहते हैं ना, जो आर्मी तरमीम, आईनी तरमीम का जो ख्वाब था ना, वो बढ़ गया। सही मायनों में आप इसे कह सकते हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया इनकी सारी प्लानिंग को। पानी नहीं, मैं कहूँ तेजाब डाल के रखा। और 8 जजेस ने ना, जिन्होंने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों का, उन्होंने कहा नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अपाहज बना के छोड़ा। वो कहते हैं ना, वो 100 जूते और 100 गंडे वाला हिसाब हुआ है प्लानर्स के लिए। हुकूमत के में जो भी तरमीम करना चाह रहे थे, करवाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा जी 11 सेनेटर भी दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को पूरे तरीके से बांध के बताया कि तुम्हारी ड्रामेबाजी क्या है, तुम किस प्लानिंग का हिस्सा, तुम किसके साथ जुड़े हो, तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम्हारे फेल शैतानी किस तरीके से। ये तमाम की तमाम चीजें कि मुल्क में इस वक्त अनसर्टनिटी फैलाने के लिए, मुल्क में इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा किरदार है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा ऐसे नहीं, पूरे आईनी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतोगे अब तुम जनाब। जब तफसील में जाता हूँ तो आप हैरान रह जाएगा जी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पे जब बात हुई है, उधर आज बिलावल साहब भी वाकई DGI SPR के ट्रेनी लग रहे थे बकौल उमर अयूब साहब के। उनकी तकरीर पर बड़ा ज़बरदस्त हुआ। इमरान खान साहब ने आज 2 रद्दमल दिए हैं, वो भी बड़े तगड़े किस्म के, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये रब्ता रहे। ले जी, आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट से सरप्राइज आ गया, बल्कि अब यूँ कह लें पार्लियामेंट के बगल से सरप्राइज आ गया, जो मैं 4 5 6 7 रोज से एक इबहम इन्होंने डाल के रखा हुआ था, एक सस्पेंस डाल के रखा हुआ था। मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 ड्राफ्ट ने जो तैयार होने हैं, जिस पे जहां डह गए वह डह गए। यानी चत भी मेरी पट भी मेरी, ये वाला ये हिसाब करते हैं। अगर चीफ जस्टिस की तौसीक के ऊपर नहीं बात मानेंगे तो फिर चीफ जस्टिस के तकर्रुर के ऊपर बात कर लें कि 5 जजेस को आर्मी चीफ की तरह, जैसा तकर्रुर होता है 5 जर्नल्स में से एक आर्मी चीफ तस्वर किया बनाया जाता है और प्राइम मिनिस्टर उसको बनाता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी वो बनाया गया कि 5 सीनियर 3 जजेस में फिर ये अपनी मर्जी का जज ला देंगे। मगर सर वो सरप्राइज आ गया। ये पार्लियामेंट का सरप्राइज तो डेफिनेटली बढ़ गया। वो क्या होगा, वो कर भी ले तो क्या होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 13 जुलाई को ये फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों का, तो उस फैसले के 6 रोज बाद ना इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। और उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट हमें ज़रा वजाहत कर दे, हमें नहीं समझ आ रही कि 41 आज़ाद अरकान जो है ना, बाकियों को तो उन्होंने कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी कर दिया, बैरिस्टर गौहर की डिक्लेरेशन भी, उनके साइनिंग अथॉरिटी भी एज अ चेयरमैन मान लिए गए, लेकिन प्लान कुछ और बना हुआ था सर। मैंने बोला ये सब एक साथ, ये सारे कबीले सर जोड़ के बैठते हैं, ये बेड़ा गर्क कैसे करना है। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ना एक दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि 41 अरकान को हमने क्या कंसीडर करना है, हमें समझ नहीं आ रही। इतने मासूम है, रोटी को चोची कहते हैं ये लोग। और हमें इबहाम है। और जो इनके डिक्लेरेशन है वो काबिल कबूल है या नहीं, ज़रा सुप्रीम कोर्ट बता दें। फिर आपको पता है वो अदालती छुट्टियां हो गई, फिर अदालत के बाद आए बाप ना। और जब ये लोग छुट्टी का दिन देख रहे हैं कि हफ्ता और इतवार का दिन आईनी तरमीम ले आए, तो मेरा ख्याल है उधर भी तो दरख्वास्त गई हुई थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कि वजाहत दें इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये था कि इलेक्शन कमीशन जो है अपना आईनी हक नहीं इस्तेमाल कर रहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल नहीं कर रहा, जानबूझकर इसके पीछे जा रही है। सेनेट के अंदर 11 सेनेटर्स नहीं है जी खैबर पख्तूनख्वा के, 11 में से 9 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होंगे। तो कैसे ये आईनी तरमीम कर सकते हैं? ये पूरी गेम है, इसको होल्ड करने के लिए मैं आपका ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने कहा मैं हजरत सुप्रीम कोर्ट बताए, इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी थी, क्योंकि मैंने कहा वो 6 दिन बाद दरख्वास्त दी, तो 6 दिन में पूरा प्लान सारी चीज़ें दरियाफ्त हुई, तैयार हुई। आईनी तरमीम कैसे करनी है, कानून साजी कैसे करनी है, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को तो डे फर्स्ट से पेज पर भी हैं और कुछ और लोग भी। फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा खासा तगड़ा काम डाला, बल्कि इनका काम उतार दिया जो इनकी प्लानिंग थी। वो जो 8 अक्सरियती जज थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, उन्होंने आज वजाहत दे दी, और बहुत खतरनाक वजाहत दी, बहुत तगड़ी वजाहत दी। और किसी किस्म के बहाम के बगैर अब आए जरा इलेक्शन में। अभी तक जब तक मैं आपसे बात करूं सुम्मुन बुकमुन है इलेक्शन कमीशन, कोई जवाब ही उसके पास नहीं, क्योंकि वजाहत ऐसी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने लिखा कि 41 अरकान का डिक्लेरेशन काबिल कबूल है।
یہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہی تصور کیا جائے گا۔ مطلب اب 41 اراکین میں سے جو 5-6 توڑنے تھے نا، کسی کو توڑ نہیں سکتے، نہ ان کا ووٹ کنسیڈر ہوگا، ورنہ فلور کراسنگ تصور کی جائے گی، اور سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلے کی روشنی میں 63A ان کے اوپر جا کے لاگو ہوگا۔ وہ 5 کے 5 افراد ڈی سیٹ بھی ہوں گے اور ذلیل بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ 41 کے 41 اراکین سپریم کورٹ نے آج واضح کر دیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو زیادہ اراکین تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کی پوری توجہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آئینی ترمیم تو میں نے کہا پانی کے تیزاب پھر گیا ان کے اوپر، یہ چیز تھی۔ مزید وضاحت انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے اس 8 رکنی جو ججز ہیں، انہوں نے وضاحت میں کہا، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی وضاحت کی جو درخواست ہے نا، یہ درخواست بذات خود تاخیری حربہ ہے۔ ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پر میں کہہ رہا ہوں چارج شیٹ کیا الیکشن کمیشن کو، انہوں نے کہا عدالتی فیصلے میں عمل درآمد میں رکاوٹ ہے الیکشن کمیشن، یہ درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن بیرسٹر گوہر کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے، اور یہ جان بوجھ کر ایک سازش کا حصہ ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی پوزیشن وضاحت کے نام پر تبدیل نہیں کر سکتا کہ مجھے وضاحت کر دے، اور وہ اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے۔ 4 صفحات کی وضاحت ہے سر، اور بھی سنے بھی آپ کو مزہ آنے والا ہے، کیونکہ اس کو جب میں نے ڈاٹ کو جوڑنا تو آپ کو مزید زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کا انہوں نے کہا ہے فیصلہ، سپریم کورٹ کے 8 ججز کریے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں لاگو ہوگا۔ یہ ڈکلریشن وضاحتوں کی سائڈ پہ نہ جائیں، آپ واضح کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو آئینی اور قانونی نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئے نا ذرا، آئینی میں تو آرٹیکل 6 بھی آ جاتا نا سر، قانونی میں تو بہت کچھ چیزیں آتی ہیں، توہین عدالت بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے ہماری بات کو جان بوجھ کے بھام میں ڈال کے ملک کو اس بحران کے اندر ڈالا ہے۔ یہ تو ابھی پیر کے بعد مزہ آنا ہے، بڑا زبردست قسم کا جی، اور یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ بہت خطرناک وضاحت سپریم کورٹ نے دی ہے، اور بہت خطرناک ڈائریکشن سپریم کورٹ نے دی ہے۔ کل انہوں نے جسٹس منیب کو بے عزت کیا تھا نا اٹارنی جنرل صاحب نے، کہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ وزیر قانون کی طرح ہے، تو وہ اٹھ کے چلے گئے تھے۔ تو سنیں نا ذرا بھگتے ہیں، یہ جوڈیشری کی طاقت بھی دیکھیں، ان 8 ججز میں یہ شامل ہے۔ جسٹس منصور نے ایسے نہیں ادھر بیٹھے رہ گئے، جواب یہاں سے دینا تھا۔ اچھا جی، اب نتائج میں ان کو مزہ آئے گا، دیکھیں اب حکومت کیا رد عمل دیتی ہے۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہوگی، اگر اس کے باوجود بھی حکومت اگر کوئی آئینی ترمیم لے کر آئے تو اس کے نتائج بالکل مختلف ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں آئینی ترمیم چیلنج ہوگی، اور اس آئینی ترمیم کو اڑا کے رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات 13 جولائی کو آئے ہوئے ہیں، اس پر عمل درآمد ہوتا تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی آئینی ترمیم لا سکے، سوچ میں بھی نہیں تھا اگر عمل درآمد ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں یہ والی پوزیشن تھی۔ ادھر ملاقاتوں میں بھی آخری دموں پر ہیں، تو آئینی ترمیم کے حوالے سے عام خبریں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے آئینی عدالت علیحدہ کرنے والا معاملہ بھی اسی ڈرافٹ کے اندر ہے، تو نیا جج، نیا چیف جسٹس، اس کی نئی آئینی عدالت بھی ہوگی، یعنی آئینی کیسز ہی ایک علیحدہ عدالت سنے گی، ایک نئی عدالت قائم کرنے پر بس ہے، اور چیف جسٹس کے ساتھ نئی عدالت کی یہ تجویز تھی۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر اب دیکھیں عمل درآمد نہ ہوا تو پھر یہ کیا کرتی ہے سپریم کورٹ۔ حکومت کو آپ کو پتہ جلدی اب لگ گئی ہے، جو کہ یہ فائنل ملاقاتیں بھی کی ہے، شہباز شریف صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گئے، پورا ڈرافٹ یوں جا کے مولانا صاحب کو دکھایا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کیا کرنا ہے، تو مولانا صاحب نے پوری ٹیم کے ساتھ کچھ تجاویز اپنی شامل کی ہیں، یہاں تو یہ ہے، لیکن یہ تو ساری باتیں اس سے پہلے کی ہے نا، سپریم کورٹ کے فیصلہ وضاحت کلیئر ہو گئی جی۔ او ہاں، پھر بھی ابھی چھٹی ہے نا، اس پہ عمل درآمد تو پیر سے ہوگا، الیکشن کمیشن کہے گی ہمارا دفتر نہیں کھلا تھا، ہم نے وہ وضاحت دے دی، لیکن اب سارا یہ چیک کریں نا، ادھر معاملہ بالکل ڈفرنٹ چیز پہ چلا آ کے چلا گیا۔ یہاں تو یہ چیز تھی۔ ادھر عمران خان صاحب نے جیل سے گفتگو کی، اور انہوں نے ایک دو چیزیں پرانی کلیئر کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے متعلق ان کے سوال ہوا نا کہ جناب آپ نے بھی تو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بنایا تھا، عمران خان صاحب نے اس کی وضاحت دیتے ہیں کہ نہیں، وہ ANF کا مقدمہ تھا ہیروئن والا نا۔ انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ پہ وہ بنا تھا، بالکل مقدمہ میرے دور میں بنا تھا، ANF کے جو سربراہ تھے وہ میجر جنرل تھے، انہوں نے بتایا تھا، میں نے انہیں بلایا، انہوں نے یہ مقدمہ بنایا، میں نے انہیں بلایا، انہوں نے کابینہ کو بریفنگ دی، ثبوت پیش کیا اور کہا ہمارے پاس مزید ثبوت بھی ہیں۔ مطلب عمران خان صاحب اپنے دور کے اقدامات کا بھی جو بیگیج ہے نا وہ شفٹ کر رہے ہیں، اور بڑے طریقے سے یہ بیگیج شفٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیل میں 1.25 سال سے ہوں، اور یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے کہ میں جیل میں ہوں،
میں جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، کسی کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ جب آزادی کی جنگ ہونی ہے یا ہوتی ہے تو قربانی دینا پڑتی ہے۔ جیل میں اس لیے ہوں کیونکہ آزادی حاصل کرنی ہے، یہ انہوں نے بولا۔ اسپیکر نے کہا تھا نا مجھے نہیں معلوم پارلیمنٹ پہ کیسے داخل ہوئے لوگ اور ایم این اے سے اٹھا کے لے کے گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا اسپیکر کی مرضی کے بغیر پارلیمنٹ کے لوگوں کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ مطلب اسپیکر کی وضاحت کو انہوں نے مسترد کیا۔ پھر کسی نے پوچھا نا سر آپ کے دور میں، تو کہا نو، میرے دور میں پارلیمنٹ لاجز کا تو مجھے میں تھا، پارلیمنٹ کے اندر سے کبھی کسی کو یوں گرفتار نہیں کیا گیا، یہ انہوں نے بولا۔ اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ چیز تھی۔ ادھر بلاول بھٹو صاحب نے آج بڑی زبردست تقریر کی، پتہ چل رہا تھا، باقی ایسا لگ رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر تقریر کر رہے ہیں، بہت مزیدار تھی۔ تو جو وہ شہباز شریف صاحب والی تقریر ٹائپ کی تو تقریر تھی، تو عمر ایوب صاحب کو سخت جواب ہوا، انہوں نے دیا۔ اور وہ جوڑ کے بھی ہے نا، کیونکہ ان کے نانا دادا سارے جڑے ہوئے ہیں نا، ایوب صاحب، جنرل ایوب صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ عمر ایوب صاحب نے جواب دیا، کہ بلاول بھٹو کی تقریر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے دفتر میں گئے تھے اور وہاں سے ٹریننگ ہوئی ہے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹرینی لگ رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے میرے دادا اور نانا کی تصویر دیکھی ہوئی کہ میرے دادا یعنی جنرل ایوب اور ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو سے وہ حلف لے رہے تھے، یعنی میرے دادا ان کے نانا سے حلف لے رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے مطالبہ کیا کہ شہباز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب دونوں اپنے متعلقہ اداروں کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ پارلیمنٹ پہ دھاوا کس کے آرڈر پہ، کس افسر کے، یا وہ ایک افسر ہیں ان کے اوپر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، کس بولا گیا ہے۔ حکومت کی یہی بات ہونے کا، ایک آئی ایس آئی کا لانس لائک آ جانا تو یہ اس کو سلوٹ مارتے ہیں۔ سر ٹیبل سٹرن ہو گئی ہے سر، یہ آئینی پیکج نہیں لا سکتے، لائیں گے تو ان کے گلے پڑ جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی فیڈ بیک میں آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔